صلی اللہ علیہ ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیجئے۔ میر عبدالولی خان نقوی، بی بی صغرا کرمانی، سید محمد حسن نقوی، فاضل نقوی، علی دوست سعید، فرخہ نقوی اور محجبین جعفری اور جملہ ارواحین مومنین مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ فاتر میں وراثت کتاب کا اعلان کیا ہے اور بڑے وضاحت کے ساتھ کیا ہے، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں بلکہ بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ اور معصوم سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات، معصوم سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ یقیناً ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے اور تفسیر کچھ اور ہوتی ہے، اور اسی لیے معصوم سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا، اب اس کی وضاحت ہے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں،
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، انہی لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، انہی لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو درمیانی راہ رکھتے ہیں، جو اعتدال والی راہ رکھتے ہیں، اور انہی میں کچھ وہ ہیں کہ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، جن کا عرصہ خیر ازل سے ہے، حادث نہیں ہے۔ تو اب معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں کہ جو نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں جو راہ اعتدال پر ہیں، اور وہ کون ہیں جو سابقون بالخیرات یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ تو اب یقیناً 3 قسم کے لوگ اللہ نے بیان کیے ہیں اس ایک آیت میں، اور وہ آیت جب تسلسل سے کنٹینیوٹی میں آگے بڑھ رہی ہے تو وہ وراثت کتاب کے حوالے سے بڑھ رہی ہے، تو یقیناً وارث کتاب ہی سے پوچھا جائے گا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ تو اس عہد میں بھی جیسے کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ معلوم تھا، لوگوں کو یہ عرفان تھا کہ اس دور میں بھی، ہر دور جو گزرا ہے معصومین کا، کہ اس دور میں وارث کتاب کون ہے، اور یقیناً لوگ جانتے تھے کہ جو وارث رسول ہے، وارث علم رسول ہے، وہی وارث کتاب بھی ہے۔ تو کچھ لوگ تو جانتے تھے اور اعلان کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ حکومتوں کے خوف سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے یا چھپ کر جایا کرتے تھے، کبھی موقع ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ کن حالات سے امامتیں گزری ہیں اور کن حالات سے لوگ گزرے ہیں، کہ ایسے ہی نہیں کہ ہم نے طے کیا یا کوئی محب طے کر رہا ہے کہ گھر سے چلا اور جا کے امام کے دروازے پہ دستک دے دی۔ بہت مشکل تھا، بڑے حالات خراب تھے، کوئی جا نہیں سکتا تھا، اور جس کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ یہ معصوم کے گھر سے ہو کے باہر آیا ہے تو اس کی جان 1 یا 2 گھنٹے تک رہتی تھی، اس کو یا تو اغوا کر لیا جاتا اور اغوا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے کہ حکومتوں کو ہر دور میں علم سے ہی خطرہ رہا ہے، ہمیشہ علم سے خطرہ رہا ہے، اس لیے کہ جب تک جہالتوں کے ذریعے حکومتیں چلائی جاتی رہیں گی، ہر حکومت علم سے خوفزدہ رہے گی۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، علم کوئی ڈرنے کی چیز تو ہے نہیں، علم تو محبت کرنے کی چیز ہے، علم سے تو پیار کیا جائے، علم کے تو قریب جایا جائے، لیکن لوگ یہ چاہتے تھے، یہ حکومتیں چاہتی تھی کہ کوئی علم کے نزدیک نہ جائے، اس لیے کہ جیسے ہی علم کے قریب چلا جائے گا، جہالت اور جاہل پہچانا جائے گا، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جاہل سے دور ہو جائے، اور حکومتیں ہمیشہ جہالت ہی کے نظریات کے تحت چلتی ہیں۔ تو اگر سب کے سب معاشرے میں عالم ہو گئے تو ہم کو حاکم کون مانے گا؟ اس لیے ضروری تھا کہ معاشرے میں جہالتیں پھیلا دی جائیں تاکہ ہم ان اندھوں میں کانا راجہ بن کے بیٹھ جائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دور میں کانے راجے ہی رہے، جہاں اندھے عوام ہوں تو راجہ کانا ہی ہوا کرتا ہے، تو اس لیے عوام کو اندھا رکھا گیا، عوام کو علم سے بے بہرا رکھا گیا۔ اس دور پرآشوب میں اگر کوئی علم رسول کا چراغ جلائے بیٹھا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں وارث علم رسول ہوں، وہ کتنا بڑا شجاع ہوگا، وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا۔ اور پھر جو لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دربار امامت میں پہنچ جایا کرتے تھے، وہ کتنے بڑے محب ہوں گے، وہ کتنے بڑے چاہنے والے ہوں گے۔ تو ایسے ہی وہ پہنچا اور اس نے معصوم سے پوچھا کہ ظلم کرنے والے جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں ان سے کیا مراد ہے، راہ اعتدال پر رہتے ہیں ان سے کیا مراد ہے، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے کون ہیں؟ تو معصوم نے اس کو بتایا تفسیر کی منزل پر کہ اللہ نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا، انہی مصطفیٰ بندوں میں ظالم لنفسہ یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ تو معصوم نے کہا نفسوں پر ظلم کرنے والے وہ ہیں کہ جو امامت پر یقین نہیں رکھتے، جو امام کو نہیں مانتے، جو امام معصوم کے نظریے کو نہیں مانتے، اور پھر مقتصدون یعنی راہ اعتدال پر وہ ہیں کہ جو امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور امام حق کو پہچانتے ہیں، اور سابقون بالخیرات نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہم ہیں آل محمد۔ اسی آیت میں ہمارا تذکرہ بھی ہے، ہم سے محبت رکھنے والوں کا تذکرہ بھی ہے، اور ہم سے دور رہنے والوں کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اب تمہیں طے کرنا ہے، اس آیت کی روشنی میں گفتگو شروع ہو چکی ہے اور مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے کہ تمہیں طے کرنا ہے۔ معاشرے کو جب امام نے آیت کی تفسیر بیان کر دی تو اب معاشرے کو کہا کہ اب تمہیں طے کرنا ہے کہ تمہیں نفس پر ظلم کرنے والوں کی طرف جانا ہے یا راہ اعتدال پر رہنے والوں کی طرف جانا ہے۔
طے تمہیں کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہر چیز واضح کھول کر بیان کر دی ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک جملہ امیر المومنین کا آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ معصوم سے پوچھا گیا، امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یہ جو جبر و اختیار کی منزل ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار ہے، معصوم سے پوچھا گیا امیر المومنین سے، تو امیر المومنین نے ایک نظریہ دیا، اور وہی نظریہ اس آیت کے تسلسل میں ہے، اس آیت سے میل کھا رہا ہے۔ تو اب وہ نظریہ جو امیر المومنین نے دیا، پوچھنے والے نے پوچھا انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا صاحب اختیار ہے، تو امیر المومنین نے کہا دیکھو جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ کائنات جب سے بنی ہے اور اس کائنات کا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ دیکھیں جو چیز تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے، اور وہ کچھ اور گھرانے ہیں کہ جو تقدیر کے فیصلوں کو بدل دیا کرتے ہیں، لیکن جب تقدیر لکھ دی گئی تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں یہ کائنات، اس کی تقدیر یہ ہے کہ جب سے یہ بنی ہے اور جب تک رہے گی اس میں حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے، یہاں حق اور باطل کا مارکا رہے گا، حق اور باطل کی جنگ رہے گی۔ کہا تم اس دنیا میں آئے ہو، تمہیں دنیا میں بھیج دیا گیا، تو اب تم مجبور ہو، مجبور کہ چاہو یا نہ چاہو تمہیں حق اور باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا، یہ مجبوری ہے تمہاری، یعنی اس کائنات میں حق اور باطل کی جنگ جاری ہے اور قیامت تک رہے گی، حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے، تم آئے ہو تو اب مجبوری ہے تمہاری کہ تمہیں حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا ہے، تو یہ ہے یہاں تک تم مجبور ہو، اور اختیار یہ ہے کہ چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ، کا یہ اختیار ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امت کو امام شناس عقیدے کی طرف جانا ہے، معصوم شناس نظریے کی طرف جانا ہے، یا جہالت والے نظریے کی طرف جانا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے تینوں طبقات بیان کر دیے کہ یہ امام ہے، یہ امام کے ماننے والے ہیں، یہ امام کو نہ ماننے والے ہیں۔ طے تمہیں کرنا ہے، یہ امام سامنے ہے، تم طے کر لو کہ یہ امام وہی ہے کہ جو امام حق کہا جاتا ہے، اور ہم نے اس امام کے لیے پہلی ہی منزل پر کہہ دیا تھا کہ العلی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پیغمبر نے یہ دعا نہیں کی تھی جیسے ہی کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور کبھی بھی میں ایسی حدیث نہیں پڑھتا کہ جو صرف میرے ہی مکتب میں لکھی ہو، بعض جو چیزیں میرے مکتب کی ہیں وہ میں بتا دیا کرتا ہوں، لیکن یہ حدیث وہ ہے کہ جو متفق علیہ ہے، ہر مکتب نے اس کو لکھا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بھی اس کو درج کیا ہے، الحق مع علی و علی مع الحق۔ بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور بالکل آگے جیسے ہی پیغمبر نے حدیث دے دی تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑتا جا جہاں جہاں علی مڑتا چلا جائے۔ تو کبھی ترتیب الفاظ پر بھی غور کیا کرے کہ علی کا مرتبہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ علی وہاں وہاں مڑے جہاں جہاں حق مڑے، پیغمبر نے ڈیفائن کر دیا علی کے مرتبے کو، حق کے مرتبے کو، کہ حق وہی ہوگا جہاں علی ہے۔ اس لیے اللہم صلی علی محمد۔ تو اب معیار حق ہے علی کی ذات پیغمبر کے کہنے سے، تو اب طے کیا کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے، امامت والے عقیدے کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس لیے کہ نبوت تو جا رہی ہے قیامت تک، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، چل رہی ہے ہمارے نبی ہی کی نبوت، وہاں پر انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت ہو گئی، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی قیامت تک شریعت محمدی چلے گی، قیامت تک نبوت رسالت محمدیہ چلے گی۔ تو اب یقیناً بات ایک سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو کیا ہدایت بھی ختم ہو گئی؟ بڑا لاجیکل کوسچن ہے کہ بھائی کیا اب کسی اس عالم انسانیت کو کیا کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، کیا کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے، کیا کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اطمینان سے ہو گیا، ہاں یہ سب نیک ہو گئے، یہ سب پارسا ہو گئے، یعنی قدرت اطمینان سے ہو گئی، ہاں بھائی یہ ہاں نبی تم آ گئے، تم سے پہلے ان کو ضرورت تھی تمہاری یہاں تک، اب یہ سب پارسا ہو گئے، نیک ہو گئے، اب یہ سب صدیق ہو گئے، اب یہ سب کفر و ایمان میں فرق کرنے والے ہو گئے، اب یہ سب سخی ہو گئے، غنی ہو گئے، اب یہ سب امانت دار ہو گئے، اب یہ سب سچ بولنے والے ہو گئے، اب یہ سب یتیموں کو پہچاننے والے ہو گئے، معاشرے میں امن کا قائم کرنے والے ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تازیانے پھینک بھی دیے ہیں، تو اب اے نبی ختم، ان کو اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو ہدایت کی ضرورت تھی بعد پیغمبر وہ کلمہ گویا ہوئی کو تھی، مجھے نہیں پتا میرا جملہ آپ تک پہنچا ہے یا نہیں، میں تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بڑا لکھا مجموعہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور آج تک آج بھی اس دور میں بھی اب تو باتیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ 1400 برس سے ہم جس بات کا رونا رو رہے تھے، جس بات پر پیٹ رہے تھے، آج تو پوری دنیا عقل پر ماتم کر رہی ہے۔ ہم کہہ رہے تھے حسین پر ماتم کر لیتے تو عقل پہ ماتم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی،
تم تو اسی بات کا رونا رو رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت بھی اور آج بھی تمہیں بہت زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن تم نے ہادی کو کھو دیا، تم نے اللہ کے نمائندے کو کھو دیا، تم نے پہچانا ہی نہیں کہ ہدایت کل تک نبوت کے ذریعے چل رہی تھی، قیامت تک امامت کے ذریعے چلے گی، قیامت تک ولایت کے ذریعے چلے گی، تو تم نے چاہا ہی نہیں، تمہیں کوئی ہادی چاہیے ہی نہیں، تو اللہ نے آیت پہلے ہی اتار دی تھی، فکر قرآن و حکمت معصوم، اور آگے پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیے، اللہ بارہا قرآن میں کہہ چکا ہے، کئی مرتبہ آیتوں میں اللہ نے یہی موضوع الٹ پلٹ کر کے قرآن نے بیان کیا ہے، کم و بیش یہی مطلب ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ 3 مقامات پر بے نہیں ایسے ہی ترجمے کے ساتھ آیتیں موجود ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ معصوم سے آگے پوچھا گیا کہ مولا جب اللہ ہی ہدایت دے رہا ہے اور اللہ ہی گمراہی میں چھوڑ رہا ہے تو پھر حساب کتاب کیسا ہے، پھر جزا و سزا کیسے ہے، پھر ثواب و عذاب کیا ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ جب اللہ ہی ہدایت نہیں دے رہا اور اللہ ہی ہدایت دے رہا ہے تو پھر کیسا سوال، کیسا جواب، کیسا روز محشر، کیسا روز قیامت، کیا ثواب کیا عذاب؟ تو اب کون جواب دے اس آیت کا، کون اس کی تشریح بتائے میرے عزیزوں؟ یہیں پر آ کر ہم 14 برس سے اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ آپ بغیر حکمت معصوم اس فکر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں تو آپ نے طے کر لیا کہ اللہ ہی ہدایت دے رہا ہے اور اللہ ہی گمراہی دے رہا ہے، اور آپ نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ کائنات میں کوئی پتا بھی مرضی الہی کے بغیر ہلتا نہیں ہے، تو آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یزید نے جو کام کیا وہ بھی اللہ کی مرضی کے تحت کیا، کہہ دیا نا لوگوں نے کہ یزید کی تھی بخشش ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ سنتے رہے ہیں کہ بھائی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، وہ یزید کا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب کیا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ سوال جواب کے لیے قائم نہیں کیا گیا ہے، یہ اعتراض جواب لینے کے لیے نہیں قائم کیا گیا، یہ اعتراض صرف اعتراض ہے، یہ کوئی علمی اعتراض نہیں ہے۔ جیسا اعتراض ہوتا ہے ویسے ہی جواب بھی دو کہ یہ پہلا قتل نہیں ہوا حسین ابن علی کا، مدینے میں ایک اور قتل بھی ہوا تھا، پہلی خلافت گزرنے کے بعد دوسری خلافت جب آئی ہے تو خلیفہ دوم کا بھی قتل ہوا تھا، تو اگر یزید کو معاف کیا جا سکتا ہے تو خلیفہ دوم کے قاتل کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا جملہ آپ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، بہت سے قتل ہوئے اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہیں نا آپ کے بقول، تو کیا صرف ایک حسین ہی کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ اور بھی تو بہت سے قاتل ہیں نا، ان سب کے بھی گناہ معاف ہو سکتے۔ تو اب جب تک حکمت معصوم کے تحت فکر قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا، انسان اپنی عقل بڑھاتا رہے گا اور پھر اس ہدف تک نہیں پہنچ پائے گا، اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا جس نتیجے تک قرآن پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس نے پوچھا کہ مولا فرزند رسول، عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، تو پھر کیسا عذاب کیسا ثواب؟ اللہ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ اور سنو سامنے کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ہدایت دیتا ہوں، میں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ معصوم نے ایک بہت عظیم فلسفہ بیان کر دیا، کہا جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ ہدایت دے دے گا، جو نہیں مانگے گا نہیں دے گا۔ شاید میں پہنچا سکا بات آپ تک، سیدھا سا فلسفہ ہے۔ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، جو نہیں مانگے گا اللہ نہیں دے گا۔ اب مانگنا طلب کرنا اس کے طریقے ہیں، اس کے طریقے ہیں، اور طریقے اللہ نے بتا دیے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے وسیلے اختیار کرو۔ اگر دعا بھی پہنچانا چاہتے ہو تو بغیر وسیلہ نہیں پہنچے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ پوری آیت تو پڑھا کرے نا انسان، اسی آیت میں اللہ نے، روک رہا ہوں گفتگو، اسی آیت میں اللہ نے جہاد کا نصاب بھی بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، بڑی مشہور و معروف آیت ہے نا بھائی وسیلے کی۔ اس میں اللہ نے نصاب جہاد بیان کیا ہے کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے جہاد کے لیے نہ نکل جایا کرو، پہلے نصاب تو پورا کر لو۔ کا جہاد ہے 4تھی منزل پر، پہلی منزل جہادی کے لیے، مجاہد کے لیے پہلی منزل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہونا چاہیے، اتقوا اللہ، وہ متقی ہونا چاہیے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اسے وسیلے کا قائل ہونا چاہیے،
وجاہدوا فی سبیلہ، پھر نکلے اللہ کی راہ میں۔ اس لیے کہ جب تک وسیلے سے نہیں پوچھے گا یہ وقت جہاد ہے یا نہیں ہے، جب تک اس کے نمائندے سے نہیں پوچھے گا تو نکل پڑے گا، اللہ کی مخلوق کا خون کرتا رہے گا۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا کہ کب قتال کرنا ہے، کب جہاد کرنا ہے۔ تم نے آیت پڑھی اور نکل پڑے قتال کے لیے، تم نے آیت پڑھی نکل پڑے جہاد کے لیے۔ بھائی اللہ سے تو پوچھ لو کہ جہاد کرنا بھی ہے، ان کو مارنا بھی ہے یا نہیں، اے پروردگار ان کا قتال کرنا بھی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کہے گا نہیں نہیں رک جاؤ، اس کی 8ویں نسل میں ایک مسلمان آنے والا ہے۔ جعفری صاحب کہ بھائی اللہ روکے گا کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں اس کی 7ویں 8ویں 6ٹھی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمارا بہت بڑا سپاہی بن جائے گا، جو کلمہ گو بنے گا۔ تو تم تو نکل پڑے، تم نے اس کلمہ گو کو بھی مار دیا، پیدا ہونے سے پہلے ہی تم نے اس کو آنے نہیں دیا اس دنیا میں۔ ہے کوئی جواب جہادیوں کے پاس اس سوال کا؟ آپ تو بہت سے سوال ہم سے کر لیتے ہیں، ہم بھی آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے، مجاہدین سے پوچھا جائے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس کو قتل کرنے جا رہے ہو اس کی نسل میں کوئی مومن نہیں آنے والا؟ تم تو کافروں کو قتل کر رہے ہو سکتا ہے ہم جیسے کافر ہوئی کی نسل میں تمہارے کوئی عقیدے والا آ جائے۔ تو بغیر وسیلہ جہاد نہیں ہے، بغیر مرضی ہادی حق جہاد نہیں ہے۔ تو اب اسی لیے دیکھیے نا کہ فکر قرآن کو حکمت معصوم کے تحت سمجھو، تو کہا کہ دیکھو جو اللہ سے ہدایت طلب کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا، جو نہیں طلب کرے گا اسے نہیں دے گا۔ طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے بنائے ہوئے وسیلے، اس کے بنائے ہوئے وسیلے پر تمہیں یقین ہے، اب جو تم ہم سے مانگو گے تو چونکہ ہم تم تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچے، حالانکہ ہم پہنچ سکتے تھے، حالانکہ ہمیں مجبوری نہیں ہے، ہمیں کسی کی مجبوری نہیں ہے، اللہ کو اللہ مجبور ہے ہی نہیں، جو مجبور ہو اسے اللہ نہیں کہتے، جو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے اسے اللہ نہیں ہے، جس کا ہم سجدہ کرتے ہیں وہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، وہ کسی کا مجبور نہیں تھا، وہ قادر مطلق ہے، اس نے خود کہہ دیا میں قادر مطلق ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا وصف ہے، اس کو کہتے ہیں غنی، ان اللہ غنی الحمید، اس کا نام ہے غنی، غنی ہے وہ۔ غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مال لٹاتا پھرے یا جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو استغنا کی منزل پر ہو، یعنی جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، جو مجبور نہ ہو۔ یہ کہ انسان اس وقت مجبور ہو جاتا ہے کہ جب اس کی پرواہ کے دائرے میں بہت سے لوگ آ جائیں کہ بھائی ان کا خیال ہے یہ تو کر نہیں سکتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کر لیتے، تو یا جتی مجبوری۔ وہ غنی ہے، اس کو کسی کی مجبوری نہیں ہے، وہ جبر کی منزل پر نہیں ہے، نہ وہ جبر کرتا ہے اور نہ وہ خود مجبور ہے۔ تو اب وہ تو یقیناً کسی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوتے ہوئے تم تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچا، تو تم مجبور ہوتے ہوئے مجھ تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں نے ایک روٹ بنا دیا، یہ میں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ تو اگر تم مجھ سے ہدایت مانگو گے، اور میں نے تم سے کہا ہے کہ 5 وقت ہدایت مانگو اور کہو اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اگر تم ایک پراپر چینل کے ذریعے آؤ گے مجھ تک، اور میں نے اپنے تک آنے کا راستہ بتا دیا ہے کہ دروازے سے آنا، تو علم کے ذریعے آنا، دروازے کا مطلب علم کے ذریعے۔ اس لیے پیغمبر نے اپنی زندگی کا سرنامہ حیات اس حدیث کو رکھا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی البابا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو علم کے ذریعے اگر مجھ تک آؤ گے تو چونکہ میں مجسم علم ہوں، جو بھی میری حیت ہے، جسم کا لفظ تو اللہ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ زبان کی مجبوری ہے، جو بھی میں ہوں جیسا بھی ہوں تمہاری نگاہ میں علم ہی علم ہوں، تو آنا علم لے کے آؤ گے تو مجھ تک براہ راست پہنچ جاؤ گے، کوئی مسئلہ کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ان معصوم الفاظ کو سمجھانے کے لیے معصوموں کو بھیجا، یہ جو قرآن کے معصوم الفاظ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے معصوموں کا میں نے نزول کیا۔ اگر ان سے مربوط رہو گے
قرآنی آیات کو سمجھنے میں کوئی الجھن کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دیکھیے اگر آپ قرآن کی تفسیر اپنی تفسیر تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں, کبھی آپ علماء عامہ کی بھی تفسیر اگر آپ اٹھا کے پڑھیں تو جہاں علم سے محبت نظر آئے گی آپ کو, بلکہ جہاں کوئی آپ کو حکمت سے بھرا جملہ دکھائی دے, جس بھی عام مفسر کی آپ تفسیر میں پڑھیں تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہ معصوم سے قریب ہو کے بات کر رہا ہے. جہاں بھی کوئی علمی بات نظر آ جائے میں پیش کرتا ہوں, ابھی میرے بات ذہن میں آگے تو آپ کے حوالے کرتا ہوں, اور جو سوچ کے آئے ہیں وہ بھی یقیناً میرے پاس محفوظ ہے, وہ بھی دیکھیں گے اگر وقت ہے تو وہ بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں. لیکن بات آپ کے اذہان عالیہ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب عام تفسیر کی بات آ گئی تو دیکھیے کچھ باتیں قصص الانبیاء کے حوالے سے متفق علیہ ہیں. یعنی علامہ مجلسی کی بھی ایک پوری کتاب ہے, اور وہ تو چونکہ حیات القلوب تھی تو اس کے اب 2 حصے کر دیے الگ, قصص الانبیاء الگ کر دی, سیرت رسول الگ کر دی, اور اتنا بڑا وقت تھا. یعنی میں اس لیے کہتا ہوں کہ علماء کا احترام بہت ضروری ہے کہ آغا یعقوب کلینی سے لے کے اور جتنے بھی علماء جنہوں نے بڑی بڑی مشقتیں کی ہیں, بڑی محنتیں کی ہیں ہم تک یہ باتیں پہنچانے میں, کہ انسان کا جگر پانی ہو جائے, پتا پانی ہو جائے, انسان خون تھوکنے لگ جائے, یعنی عام انسان کہ جن حالات میں ان علماء نے یہ کتابیں لکھی اور ہم انہی کتابوں سے آپ کے حوالے جملے کر رہے ہیں. تو اب ان قصص الانبیاء کے بہت سے واقعات ہیں جو متفق علیہ ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بس چند باتوں میں کہیں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے, تاریخ میں یقیناً اختلاف کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. کوئی کسی نظریے سے کسی واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے, تو دیکھنے کا فرق ہوتا ہے, نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اب اسی قصص الانبیاء میں یہ بات بھی متفق لکھی ہوئی ہے. کہیں تعداد لکھی ہے کہ 70 جادوگر تھے فرعون کے دربار میں, کہیں لکھا ہے 700 جادوگر تھے. تو یقیناً ممکن ہے کہ 700 بھی رہے ہوں, اس لیے کہ جو شخص خدائی کا دعویٰ کر دے اور جس نے پوری قبطی قوم کو پوری مصری قوم کو لگایا ہوا ہو اپنے دربار کو سجانے میں, کہ جس نے وہ پیرامڈز جیسے بڑے بڑے احرام تعمیر کرا دیے ہو اور لوگوں کو غلام بنایا ہو, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کا دربار اتنا وسیع و عریض ہو کہ اس میں صرف 700 جادوگر ہو اور درباریوں کی تعداد الگ ہو. یقیناً ہو سکتا ہے, لیکن 70 پہ سب متفق ہے کہ 70 جادوگر تھے فرعون کے دربار میں. اور جب اللہ نے بھیجا ہے جناب موسیٰ کو کہ جاؤ, اس نے بڑی سرکشی کی ہوئی ہے, اس سے جا کے مکالمہ کرو, مناظرہ کرو, اس کو بتاؤ کہ یہ خدا نہیں ہے, ہم ہیں اللہ, ہم ہیں لائق سجدہ, ہم ہیں لائق پرستش, ہمیں سجدہ کیا جائے, جاؤ موسیٰ. اب جناب ہارون بھی ساتھ ہے, موسیٰ آگے آگے ہے, ہارون پیچھے پیچھے ہے. جا کے مناظرہ شروع ہو گیا. جیسے مناظرہ شروع ہوا تو میں نے کہا نا کہ دیکھیے جملوں پر غور کیجیے گا, اور میں حوالے دیتا چلا جاؤں گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جہاں بھی کوئی علمی بات نظر آ جائے سمجھ لیجئے کہ علم سے قریب ہے, معصوم سے قریب ہے. اس نے یہ فکر لی ہے معصوم سے, اس لیے کہ جہالت کی فکر کبھی بھی علمی بات نہیں کرتی. اب 70 جادوگر ہیں, بات شروع ہوئی تو فرعون نے کہا کہ گفتگو شروع کرو, جو کوئی بھی معاملہ ہے شروع کیا جائے. تو جادوگروں نے, اور یہ بات بھی متفق ہے, جادوگروں نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟ اب جادوگر اپنے اپنے حربے تیار کیے ہوئے بیٹھے, پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ پہل ہمیشہ باطل کرتا ہے تاکہ برباد رہے. پہل ہمیشہ باطل کرتا ہے تاکہ باطل برباد رہے, اور جواب حق دیتا ہے تاکہ برسوں یاد رہے. تو کہا کہ پہل تم کرو. پہل کی گئی, رسیاں پھینک دی انہوں نے, اور یہ آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہی جادو کچھ بھی نہیں تھا, نہ سحر تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کسی انسان کے پاس یہ قوت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی بھی مخلوق کی حیت کو بدل دے. دیکھیے یہ ہے صفت تخلیق, یہ ہے صفت خلاقیت, اور یہ کہاں پہنچتی ہے ابھی بتاؤں گا. کسی انسان کے بس کی بات نہیں, اور میں کہہ چکا پرسوں کی تقریر میں, ہپنوٹزم, نظر بندی, شوکدہ بازی, جو دکھانا چاہا دکھا دیا. اب سب دیکھ رہے ہیں, 70 رسیاں پھینک دی پورے دربار میں. اب وہ 70 سانپ رینگ رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, جس کو جیسا نظر آ رہا ہے اس شکل و صورت کا سانپ ہے. تو اب قرآن کہتا ہے, یہ بڑی مشہور آیت ہے, اور یہاں پر حکمت معصوم کے علاوہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا تھا, جہاں تک میں آپ کو لے کے آیا. قرآن نے کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ. جناب موسیٰ کا روب و دبدبہ آپ کو معلوم ہے, جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے, ان کا روب و دبدبہ مشہور ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ, کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی سانپ رینگنے لگے موسیٰ ڈر گئے. اب یہ قرآن کا ظاہری ترجمہ ہے, موسیٰ ڈر گئے. خیفتن موسیٰ, موسیٰ خوفزدہ ہو گئے, اللہ کا نبی خوفزدہ ہو گیا. قرآن ہے, حدیث نہیں ہے. حدیث ہوتی تو ہم یقین نہ کرتے کہ پیغمبر ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے, لیکن قرآن ہے.
اور قرآن وہ کہ جو زبان رسالت سے ادا ہوا ہے. یہ کوئی توریت کی آیت نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. خیفتم موسیٰ، موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. وہ موسیٰ کے جو نبی ہے، اسی قرآن میں ایک مشہور آیت ہے جو آپ کو یاد ہے یقیناً، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. وہی قرآن جو اولیاء کے لیے، ولی کے لیے کہہ چکا ہے کہ ولی نہ خوفزدہ ہوتا ہے نہ غمگین ہوتا ہے. تو جب نبی، جب ولی کو خوف نہیں ہو سکتا، نبی کو کیسے خوف ہو گیا؟ لیکن چونکہ قرآن ہے تو اب یقیناً معصوم سے پوچھنا پڑے گا کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پر خوف کا مطلب کیا ہے. حالانکہ قرآن نے ایک جگہ اور خوف کا لفظ استعمال کیا ہے. غار میں کوئی موجود تھا، وہاں پہ بھی خوف کا لفظ ہے، وہ خوف الگ ہے. وہاں سانپ سے ڈر جانا خوف ہے، آپ کی مرضی ہے. اور یہاں پر سانپ سامنے ہے، تو کیا ان کا خوف سانپوں سے اور موسیٰ کا خوف سانپوں سے برابر ہے؟ تو پھر تو دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ موسیٰ کے برابر ہے، موسیٰ بھی ڈر گئے تھے، یہ بھی ڈر گئے. تو ایسی کوئی دلیل ہے بھی نہیں. اب معصوم سے پوچھا کہ یہ خوف کیسا تھا؟ اس لیے کہ اولیاء اللہ کو تو خوف ہوتا ہی نہیں، وہ تو ڈرتے ہی نہیں. تو معصوم نے مسئلہ حل کیا کہ خوف سانپوں سے نہیں ڈر رہا تھا، اللہ کا نبی سانپ سے نہیں ڈر رہا تھا، موسیٰ سانپ سے خوفزدہ نہیں تھے. کہ مولا کس بات سے خوفزدہ تھے؟ کہ اس بات سے خوفزدہ تھے، اس بات سے ڈر رہے تھے کہ یہ شوبدہ بازی دیکھ کے کہیں قوم گمراہ نہ ہو جائے. یقیناً آپ نے جملہ محفوظ کیا ہے، لیکن بہت کم لوگوں نے بتایا کہ جملہ مجھ تک پہنچا ہے نا. لیکن معصوم نے مسئلہ حل کر دیا کہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ یہ شوبدہ بازی دیکھ کے، یہ ہپنوٹزم دیکھ کے، یہ نظر بندی دیکھ کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں اور فرعون پر یقین کامل نہ ہو جائے. تو جیسے ہی موسیٰ کو یہ خوف ہوا کہ یہ مزید گمراہ نہ ہو جائیں، اب اللہ کہتا قلنا لا تخف انک انت الاعلی. ہم نے موسیٰ سے فوراً کہا موسیٰ ڈرو نہیں، یہ گمراہ نہیں ہوں گے، یہ تمہارے ہی دین پر آ جائیں گے. لا تخف، ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے. تو اب جیسا خوف ویسا ہی جواب. تو اب یہ کنٹینیوٹی میں 3 جملے ہیں کہ وہ ڈر گئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ ڈر گئے. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، یہ گمراہ نہیں ہوں گے. اور فوراً ہم نے کہا أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تمہارے ہاتھ میں ہے پھینکو. تو جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو پھینکو، ڈال دو زمین پر اسے. تو اب جواب ہے، اس نظر بندی کا جواب ہے. اس لیے کہ جادوگر تو یہ سمجھتا ہے نا، دربار تو یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ نظر بندی نہیں ہے. دربار تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نظر بندی نہیں ہے بلکہ جادو ہے. دربار کو کیا پتا کہ یہ شوبدہ بازی ہے یا نظر بندی ہے؟ لیکن جادوگروں کو تو معلوم تھا یہ سانپ کوئی، یہ جو رسی ہے کوئی سانپ وانپ نہیں بنی. ہم نے ان پر سحر طاری کر دیا ہے، ہم نے انہیں اپنے جادو میں لے لیا ہے. ہم جو انہیں دکھانا چاہ رہے ہیں یہ ویسا دیکھ رہے ہیں. جادوگروں کو معلوم ہے نا، جادوگر تو سمجھتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں کہ جہاں ریویل کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہم جادو دکھا رہے ہیں اس کے پیچھے شوبدہ بازی ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو جادو کرنے والے کو پتا ہے کہ میں جادو نہیں کر رہا، وہ تو جانتا ہے، لیکن درباری تو نہیں جان رہے تھے نا. تو کہا جو تمہارے ہاتھ میں کیوں نہیں پھینک دیتے، پھینکو. جناب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، اور عصا بھی وہ کہ جو مٹھی میں آ جائے. کوئی اتنا بڑا ستون کے برابر تو عصا نہیں ہوتا نا کہ اس کو ایسے لے کے چلنا پڑے، مٹھی میں آ جائے عصا. وہ جناب موسیٰ کا عصا ہے اور اسی دنیا کی کسی لکڑی سے بنا تھا. اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے کہ یہ عصا ذوالفقار کی طرح آسمان سے تو نہیں اترا تھا، کہیں کسی لکڑی سے بنا ہوا عصا تھا. اور وہ تبرکات انبیاء میں سے ہو گیا، کسی دنیا ہی کی لکڑی سے بنا ہوا، لیکن چونکہ نبی سے منسوب ہو گیا تو اب وہ قابل احترام ہو گیا، اب وہ تبرکات میں شامل ہو گیا. اب اگر موسیٰ کا عصا کہیں نظر آ جائے تو بڑھ کے احترام کرو، چوم لو. اور اگر کوئی یہ کہے کہ کیا لکڑی کا احترام کر رہے ہو، تو دنیا ہی کی لکڑی ہے. بہت سا اعتراض ہوتا ہے نا، یہ علم ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یہ لکڑی یہی بھی تو ہے. تو اصل چیز ہے نسبت. تو جناب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا اور کہا پھینک دو. تو اب اس کا جو ڈائمیٹر ہے، اس کا جو بھی ریڈیس ہے وہ اتنا ہے کہ ہاتھ میں آیا ہوا.
جناب موسیٰ کی مٹھی میں آ گیا. اب یہ کہ ہم سے باہر طور بلند قامت کے تھے جناب موسیٰ, بہت بلند, 40 گز کا, 40 فٹ نہیں 40 ہاتھ لکھا ہوا, تو ایک ہاتھ کا 1 گز ہوتا ہے, 40 گز کا ان کا قد بالا تھا, تو اسی کے مطابق عصا بھی رہا ہوگا. لیکن سب کے قد کم و بیش ویسے ہی ہوا کرتے تھے. لیکن یہ بات اوصاف انبیاء میں سے ہے کہ نبی اگر کسی بلند قامت مجمع میں بھی ہو تو سب بلند قامتوں سے بلند قامت نبی نظر آتا ہے, یہ الگ بات ہے. لکھی ہوئی روایت اس لیے آپ کے حوالے کر دی, اگر کسی کو اعتراض ہے تو اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ کہاں سے پڑھ دیا کہ 40 گز کے تھے, بھائی کہیں لکھا ہے تو پڑھ رہا ہوں. تو کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے ریفرنس, تو بتا دیا بھائی ریفرنس میرے پاس موجود ہے, اگر یقین نہیں ہے تو آپ اپنے جیسا سمجھ لیجیے. عصا پھینک دو, پھینکا عصا, تو اب خدا کی قسم جو منظر لکھا ہوا ہے کبھی اس پر غور کیا کرے. کہا کہ وہ عصا ایک بار اس کا حجم بڑھنا شروع ہوا, اور وہ عصا بڑھتے بڑھتے اس پر کھال آنا شروع ہو گئی, اور اس کا جسم بنا, جسم پہ کھال آئی, کھال پہ نقش و نگار بننا شروع ہوئے, اس کا حجم بڑھتا گیا, پورے دربار میں اس کا حجم پھیلتا چلا گیا. اور اس کے بعد اس کا منہ بنا, منہ اتنا ہیبت ناک کہ لوگ خوفزدہ ہو رہے تھے. اس کے منہ کے دونوں طرف سے نیزے کی طرح سے بال نکلنا شروع ہوئے, اور کانٹوں دار بال نکلنا شروع ہوئے. اور اس کے بعد جب پورے دربار پہ وہ چھا گیا, اس نے اپنا منہ کھولا, اور منہ کھولا تو زبان باہر نکالی, زبان باہر نکلی تو آگ کے شعلے نکل رہے تھے. اور اس کے بعد اس نے گھومنا شروع کیا, اور 70 جادوگروں کے 70 سانپوں کو کھاتا چلا گیا, کھاتا چلا گیا. اور جیسے ہی کھا لیا تو اب جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں, تو ایک بار اللہ نے کہا موسیٰ دیکھ کیا رہے ہو, تمہارا عصا ہی تو ہے, پکڑ لو. جناب موسیٰ نے ہاتھ رکھا, وہ پھر اپنے حجم پر واپس آ گیا. تو اب قرآن کی آیت آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی دیکھا, یعنی یہ آیت کے پیش نگاہ آپ نے پیش نظر کتنی ہی تقریریں سنی ہیں, لیکن میں صرف ایک جملے کی زحمت دینا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ جیسے ہی جادوگروں نے یہ دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. سورہ آراف میں بھی اس موضوع کو دہرایا اور کہا کہ سب نے سجدہ ریز ہو کر کہا آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے. موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. یہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا. اس موقع پر ایک بہت بڑے عالم اہل سنت, میں نے کہا نا کہ کہیں بھی آپ کو جملہ حکمت کا نظر آئے, سمجھ لیجئے کہ معصوم سے قریب ہے, کہیں سے جملہ آیا باب العلم ہی کی طرف سے. امام فخر الدین رازی نے لکھا اس موقع پر, کہا دیکھو یہ جادو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے تھے موسیٰ, لیکن موسیٰ نے جو معجزہ دکھایا اور وہ تمام سانپوں کو نگل گیا, تو جادوگر سجدے میں گر گئے, فرعون سجدے میں نہیں گرا. جادوگر ایمان لے آئے, فرعون ایمان نہیں لایا. مسئلہ حل کیا امام فخر الدین رازی نے, کہا وجہ یہ تھی کہ جادوگر جاہل نہیں تھے, فرعون جاہل تھا. کتنا بڑا جملہ ہے. چونکہ فرعون جاہل تھا اس لیے معجزے پر یقین نہ کیا. جو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہادی جو بھی معجزہ دکھائے, دیکھنے کے بعد کوئی اس پر یقین نہ کرے تو وہ جاہل ہوا کرتا ہے. تو یہ امام فخر الدین رازی نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا. پیغمبر نے کہا کہ میں ابھی چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دوں گا, تو یقین نہیں کرے گا. اس نے یقین نہیں کیا. پیغمبر نے کہا تو اپنے کو بڑا عالم سمجھتا ہے, میں تو تجھے جاہل بھی نہیں بلکہ ابو جہل سمجھتا ہوں. تو جملہ وہیں سے آ رہا ہے. تو یقیناً فکر تو معصوم ہی کی ہے, فکر تو عصمت ہی کی ہے کہ جو بھی جب بھی کہیں بھی کسی بھی موقع پر معصوم کے کسی بھی اختیار کا انکار کر دے اس کو عالم نہ کہنا. یہ عالم اہل سنت کہہ رہے ہیں, بہت بڑے مفسر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی قدرت اختیار و
اقتدار و تصرف معصوم سے، معجزات معصوم سے دیکھ کر منکر ہو جائے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. اس لیے کہ معصوم کا معجزہ، ایک تو معصوم خود علم ہے، عالم ہے، علم رسول کا وارث ہے، اور پھر جو معجزہ دکھا رہا ہے وہ بھی علم کے تحت ہے. تو کوئی علمی بات جاہل کے سمجھ میں تو آ نہیں سکتی. تو یقیناً اپنے کو علم پر بلند کرنا ہوگا، تب جا کے علم کی منزل، اصل منزل سمجھ میں آتی ہے. یہ جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یقیناً آپ تک پہنچ رہے ہیں. آپ سے مراد نوجوان دوستوں تک، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے ممبر پہ بیٹھتا ہوں. تو اب جہاں جہاں فکر حکمت معصوم جا رہی ہے، وہاں وہاں فکر قرآن سفر کر رہی ہے. اور دیکھیے قرآن، میں نے کبھی پرسوں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر عشق قرآن ہو جائے، اگر قرآن سے دوستی ہو جائے تو معاملات خود بخود حل ہوتے ہیں. اور پھر جہاں پر بھی سوال قائم ہو جائے، نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، جب بات آ جاتی ہے تو عرض کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بھی آپ نے قرآن پڑھا، چاہے اس کا ترجمہ آپ انگریزی میں پڑھیں یا جس زبان کو بھی آپ بولنے والے ہیں اس میں پڑھیں، تو اس کو ذرا غور و فکر کر کے ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جب سوال قائم ہو جائے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس کو لکھ لیجئے کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب کیا ہے. تو میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے سب کے پاس کتابیں موجود نہ ہوں، لیکن اگر کہیں کسی کے پاس کتابیں موجود ہیں یا یہیں پہ بھی لائبریری موجود ہے تو، اور اگر لائبریری تک بھی رسائی نہ ہو تو کسی سے آپ پوچھیں تو یقین فرمائیے کہ قرآن کا 1400 برس آج ہو گئے، اور یہاں سے لے کے قیامت تک کسی بھی انسان کے ذہن میں کوئی ایسا سوال پیدا نہیں ہو سکتا قرآن کے بارے میں جس کا جواب پہلے سے معصوم دے کے نہ گئے، جس کا جواب نہ دے کے گئے. سلامت رہے گا، میرا جملہ آپ تک پہنچ چکا ہے کہ اگر کہیں ہم نے یہ سوچ لیا کہ اس آیت کی تفسیر اب تک نہیں ہوئی تو گویا ہم نے لاشعوری طور پر یہ کہا کہ معصوم قرآن کے معنی اور مفہوم کو نعوذ باللہ ناقص چھوڑ کے گئے. گویا ہم نے یہ کہہ دیا اس میں ہماری تفتیش کا اور تشویش کا قصور ہو جائے گا، معصوم کا قصور نہیں. ہم اس معنی تک اب تک پہنچ نہ پائے، ہم اس معنی تک اب تک پہنچ نہ پائے. میں ایک جملہ آپ کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جملے مسلسل آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ ہمارا نقص ہے کہ اگر ہمیں قرآن کے کسی لفظ، کسی حرف کے معنی اب تک معلوم نہ ہوئے تو یہ ہمارا قصور ہے، معصوم کا قصور نہیں ہے. اس لیے کہ معصوم کے تو، رسول کے تو قلب پر نازل ہوا ہے. وہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ اتار دیا گیا ہے پہنچا دو، یہ تو کسی سے بھی کام لے سکتا تھا. اللہ تو یہ پہنچانے کا کام تو کسی سے بھی لے سکتا تھا، بھائی جبریل کے ہی ذریعے سے لے لیتا. کیا ضرورت تھی کہ جبریل کو بھیجتا رسول کے اوپر؟ جبریل کو کسی بھی صورت میں وجود دے دیتا. جبریل آسمانوں میں کھڑے ہو کے آسمان سے اعلان کرتے یہ قرآن. کیا ضرورت تھی کہ کسی قلب مصطفیٰ کا انتخاب کیا جائے؟ تو صرف نزول قرآن نہیں تھا، نزول معنی قرآن بھی تھا. انزلہ اور تنزیل کی منزل پر ہے قرآن. یک بارگی بھی قلب رسول پر نازل ہوا اور پھر تنزیل کی منزل پر ہے کہ آہستہ آہستہ جز بجز، ٹکڑا بٹکڑا، حصہ بہ حصہ بھی پیغمبر کو اذن دیا گیا کہ اب وہ جو تمہارے سینے میں محفوظ ہے اب وہ سنا دو، اب وہ سنا دو. پورا کا پورا قرآن قلب رسول میں پہلے ہی محفوظ تھا، اس لیے کہ اللہ کہہ چکا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو انزلنا کا جملہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا قرآن یک بارگی. تنزیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، ٹکڑے بٹکڑے. یہ تنزیل کا لفظ بھی قرآن میں ہے اور انزلہ کا لفظ بھی قرآن میں ہے. پورا کا پورا قرآن قلب رسول، قلب نبی میں موجود تھا. تھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب 40 برس کا ہوا تب تھا، اس لیے کہ 40 برس کا ہوا تب نبی نہیں بنا. نبی اس وقت بھی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا، اس وقت بھی وہ نبی تھا. اور جب سے نبی مصطفیٰ نبی ہے تب سے اس کے سینے میں قرآن ہے. اس لیے کہ لیلۃ القدر کوئی بھی 1400 برس پرانی چیز نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ ہے تب سے تقدیر ہے. جب سے اللہ ہے تب سے اس کا امر ہے. تو جب سے امر ہے تب سے تقدیر ہے، جب سے تقدیر ہے تب سے شب قدر ہے، اس کے ارادے میں ہے. اور جب سے شب قدر ہے تب سے اولی الامر بھی ہے کہ جس کے سینے پر، جس کے قلب پر امر نازل ہونا ہے. تو اب وہ سینہ کہ جسے قلب مصطفیٰ کہتے ہیں، اس میں پورا کا پورا قرآن پہلے سے موجود تھا. دلیل اگر آپ پوچھیں گے تو دلیل آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. آپ کو معلوم ہے دلیل اس کی، میں صرف ریکال کرا دوں گا، دلیل آپ کو پتہ چل جائے گی. اور کچھ کے ذہنوں میں پہلے ہی محفوظ ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے. شاید کوئی ایک یا دو نوجوان بیٹھے ہوں کہ ابھی تک جن کو ریکال نہ ہوا کہ دلیل کیا ہے،
کہ رسول اللہ کے قلب میں پورا کا پورا قرآن موجود تھا اس سے پہلے کہ وہ نبوت کا اعلان کرتے، اس وقت بھی رسول کے قلب پر قرآن موجود تھا. دلیل آپ کے پاس موجود ہے. شہباز صاحب پہنچ گئے، ہمارے محترم تمام حضرات پہنچ گئے. جو نہیں پہنچا ہے تو یقیناً اس تک پہنچا دو جملہ کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی کعبے میں رسول داخل ہوئے، علی 3 دن کے ہیں. علی جب 3 دن کے ہیں تو صرف سلام و کلام ہوا ہے، سلام ہوا، جواب سلام ہوا، اب تک کوئی بات نہیں ہوئی. جیسے ہی جناب بنت اسد سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بچے نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، یہ آدمی نہیں کھولتا، وہ پریشان ہو، تشویش میں ہو، یہ بچہ 3 دن سے بھوکا ہے. تو اب جیسے ہی پیغمبر نے علی کو دیکھا، علی نے رسول کو دیکھا، تو اب پیغمبر مسکرائے تو علی پیغمبر کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ گئے. مطلب سمجھے تو علی نے دہن کھول دیا. جب دہن کھولا تو پیغمبر نے اپنی زبان علی کے دہن میں داخل کر دی. علی نے اپنا دہن بند کیا، پیغمبر کی زبان چوسی، جتنا لعاب دہن چوس سکتے تھے چوس لیا. اور جب بتا دیا کہ جو کچھ لینا چاہتا تھا لے چکا ہوں، پیغمبر نے زبان باہر نکال لی. اب جیسے ہی زبان باہر نکالی تو فوراً پیغمبر نے کہا یا علی اب کچھ سناؤ. جب گود میں لیا تھا، زبان رسالت نہیں چسائی تھی، تب نہ کہا. یہ جملہ اس سے پہلے کا نہیں ہے. جب زبان چسا دی تو کہا یا علی سناؤ. نہیں تو علی بچپن ہی سے، شیر خارگی کے عرصے ہی سے احترام رسالت جانتے. علی کو معلوم ہے رسول کے سامنے بولا نہیں جاتا. صاحب علی کو معلوم ہے رسول کے سامنے بولا نہیں جاتا، گستاخی ہے رسول کے سامنے گفتگو کرنا. اور اگر کوئی چیخ سے گفتگو کر لے تو بہت بڑی گستاخی ہے. تو علی تو شیر خارگی کے عرصے سے احترام رسالت جانتے، چپ رہے. جب رسول نے کہا بولو، رسول سے بھی جب اللہ کہتا ہے بولو تب وہ بولتے ہیں نا. تو رسول کہہ رہے ہیں علی سناؤ، کچھ سناؤ. تو اب علی نے بتایا کہ رسول کے سینے میں کیا کیا ہے. رسول کے سینے میں کیا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ توریت، زبور، انجیل یا قرآن؟ تو علی بتا رہے ہیں کہ اس سینے میں قرآن پہلے سے موجود ہے. جس کا لعاب دہن چوس کے میں عالم قرآن بن جاؤں، میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاؤں، تو وہ خود کتنا بڑا عالم قرآن ہوگا، خود کتنا بڑا حافظ قرآن ہوگا. تو رسول کا لعاب دہن بھی علم ہے. علم ختم ہو رہی گفتگو. رسول کا لعاب دہن کس نے بتایا؟ اس لعاب کی رفعت کو کس نے بتایا؟ مجھے بتائیے آپ ہیں. اس لعاب کی رفعت کو اگر علی نہ بتائیں تو کیسے معلوم ہو کہ یہ لعاب؟ دیکھیے لعاب دہن رسول علی نے 3 دن کے تھے جب چوسا ہے. اور اس کے بعد جب پیغمبر علی کو گھر میں لے کے آ گئے تو پھر وہ علی کا عرصہ رضاعت اور وہ تمام باتیں کہ خود کھجور کو اپنے دہن میں داخل کرتے، اس کو نرم ملائم کر دیتے رسول اللہ، اور اس کے بعد وہ پورا کھجور نرم ملائم کیا ہوا علی کے دہن میں داخل کر دیتے. اس طریقے سے غذا علی کو بھرائی ہے. اور خود علی نے نہج البلاغہ میں اپنے بچپن کے حالات و واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح رسالت مآب نے میری پرورش کی ہے. اور پھر علی بولے نہیں، کبھی بھی نہیں بولے. بعض معاملات ایسے تھے کہ جس میں رسول نے کہا، وہ اونٹنی والا معاملہ کہ علی تم فیصلہ کرو، یہ میری اونٹنی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری اونٹنی ہے نا. وہ تمام معاملات آپ کے پیش نگاہ ہیں. باقی علی کبھی بولے نہیں، علی نے کبھی جرأت نہیں کی، اس لیے کہ احترام رسالت یہ ہے. لیکن علی کو یہ بتانا تھا کہ میں رسول سے علم حاصل کیا ہوا ہوں، بتانا تھا. خاموش رہے علی، اور 25 برس خاموش رہے. ابھی ڈاکٹر ظفر سے راستے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے علی نے جو 25 برس ہماری نگاہ میں خاموش رہے. لیکن میں پچھلے سال عرض کر چکا کہ جو کچھ بھی فلاح و بہبود کے کام آج آپ کو نظر آتے ہیں، یہ موٹر ویز اور پھر ان میں یہ سنگ میل جو لکھا ہوا تھا، اب 1 میل ہو گیا، اب 2 میل، اب 3 میل، فلاں علاقہ اتنی میل، فلاں علاقہ اتنی میل، یہ سب علی کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اور پھر جو بیچ میں ریسٹ ایریاز آتے ہیں، یہ بھی علی کا بنایا ہوا کہ مسافر آئے گا تو بیچ بیچ میں علی 2-2, 3-3 میل پر کنویں کھدوا دیا کرتے تھے. یہاں سے لوگ جائیں گے، پیاس لگے گی تو یہ راستے میں رکیں گے، چھپر ڈال دیا. اور یہ تمام چیزیں میرے مولا نے، اور پھر خدمت کی ہے زبان و ادب کی، فلسفہ، علم، منطق، کلام، بیان، یہ تمام چیزیں مولا کائنات اسی 25 برس کے عرصے میں اس کا احیا کرتے چلے گئے.
اس لیے کہ امام کو ایسا ہی تو موقع چاہیے ہوتا ہے. میرے چھٹے امام کو بھی موقع ملا تھا کہ جب دو قوتیں آپس میں لڑ رہی تھی تو عالم کو علم پھیلانے کا موقع مل گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی نے بھی 25 برس یہ سب کام کیے ہیں. لیکن جیسے ہی آ گئے لوگ اور کہا اگر اب آپ منبر پہ نہ آئے, اب اگر آپ نے ہماری سربراہی قبول نہ کی, ہماری رہبری قبول نہ کی, تو ہم محشر میں آپ کے دامنگیر ہو جائیں گے, اب آپ آئیے. علی منبر پہ آ گئے اور جب آئے ہیں تو 25 برس اور دور رسول میں, توجہ ختم ہو رہی ہے گفتگو, نہ بولنے والا علی جب منبر کوفہ پہ آ کے بیٹھا ہے تو آتے ہی کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی. کس شان سے علی نے کہا ہوگا؟ ہے کوئی تصور کرنے والا, اب میں مخاطب ہو رہا ہوں آپ تمام حضرات سے, ہے کوئی اس وقت تصور کرنے والا کہ منبر کوفہ پہ وجہ اللہ بیٹھا ہوا ہے, ید اللہ بیٹھا ہوا ہے, عین اللہ بیٹھا ہوا ہے, لسان اللہ بیٹھا ہوا ہے, اور کس شان سے کہہ رہے ہوں گے سلونی قبل ان تفقدونی؟ اس وقت تو میرا خیال یہ آ رہا ہے کہ علی کے جلال کا عالم ہی کچھ اور ہوگا, علی کے ناز و ادا کا عالم ہی کچھ اور ہوگا, علی کی سرمستی کا عالم ہی کچھ اور ہوگا, علی کے کیف کا عالم ہی کچھ اور ہوگا, علی کے علم کا عالم ہی کچھ اور ہوگا. علی زمین پر بیٹھ کر نہیں کہہ رہے ہوں گے, علی عرش اعظم کے منبر سے بول رہے ہوں گے سلونی. اور پھر اس سلونی کے نعرے کی کیفیت کو سمجھو. علی نے 2 جملے کہے تھے صرف کہ جس طرح میں زمین کے راستوں سے واقف ہوں ویسے ہی آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تحت الثری تک کی پوچھو گے بتاؤں گا, خلا کی پوچھو گے بتاؤں گا, فضا کی پوچھو گے بتاؤں گا, پہلے آسمان کے بارے میں پوچھو گے بتاؤں گا, دوسرے آسمان کے بارے میں پوچھو گے بتاؤں گا, تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے بارے میں پوچھو گے بتاؤں گا, 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے علی سے پوچھو بتاؤں گا, عرش کیا ہے علی سے پوچھو بتائے گا, لوح کیا ہے, کرسی کیا ہے بتاؤں گا, شراکات عرش کیا ہے بتاؤں گا, حجابات عرش کیا ہے بتاؤں گا, قاب قوسین تک کی باتیں بتاؤں گا, وحی الہی کی باتیں بتاؤں گا, قرآن کے بارے میں بتاؤں گا, توریت زبور انجیل کے بارے میں پوچھو گے علی بتائے گا, زمین میں ذرات کی تعداد کتنی ہے علی بتا سکتا ہے, قیامت تک جتنی بارش برسے گی ان بارش میں قطروں کی تعداد کتنی ہے پوچھو گے بتاؤں گا, بادلوں کے نام کیا ہے بتاؤں گا, آسمانوں کے نام کیا ہے بتاؤں گا, پھول کتنے قسم کے ہیں علی سے پوچھو گے بتائے گا, یہ پہاڑ کتنے قسم کے ہیں علی سے پوچھو گے بتاؤں گا, کتنے رسول آ چکے ہیں میں تعداد کے نام تک بتاؤں گا, کتنے فرشتے اللہ نے بتائے ہیں تمام کی تعداد میں ناموں کے بتاؤں گا, کتنے مومن آنے والے ہیں سب کے نام میں تعداد کے بتاؤں گا, کتنے منافق آنے والے ہیں سب کے نام میں تعداد کے بتاؤں گا, تمہارے بارے میں بتاؤں گا کس سے منسوب ہو کس کے ہو. یہ علی کے نعرے سلونی کا معمولی نہ سمجھو کہ علی نے کہا ہے کہ زمین کے راستے آسمان کے راستے, ایک تفصیل ہے جو علی نے بیان کی ہے. اور خدا کی قسم پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا, اب اس جملے کو تسلسل کے ساتھ نتیجے تک پہنچا دوں کہ آدم سے لے کے خاتم تک کسی نبی نے نہ کہا سلونی, یہاں تک کہ ختمی مرتبہ تک نے نہ کہا. تو اب میں تو کہہ چکا ہوں کہ علی آیا ہی اس لیے تاکہ پیغمبر کے رتبے بیان کرے, لیکن یہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ علی یہ کیسے کہہ رہے ہیں سلونی جبکہ نبی نے سلونی کہا ہی نہیں. تو احترام رسالت تو یہ تھا کہ جب نبی نے نہیں کہا تھا تو علی بھی نہ کہتے, لیکن وہ علی علی نہیں کہ جو اپنے ہر جملے کو اپنے ہر وصف کو نبی سے منسوب نہ کر دے. جیسے ہی کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی, فوراً کہا ھذا لعاب رسول اللہ. ھذا لعاب رسول اللہ. مجھے 3 دن کا تھا جب لعاب چوسا تھا تو یہ اثر ہے. تو یہ علی جملہ لے جائیے میرے یہ جملہ یقیناً ضائع تو ہو ہی نہیں رہا, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں. یہ جو علی نے سلونی کا نعرہ لگایا, یہ علی اپنے علم کا اعلان نہیں کر رہے تھے, علی نے رسول کے علم کا اعلان کیا, اس لیے کہ کہہ دیا کہ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم وینفتح لی من کل باب الف باب. مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم کی تعلیم کی ہے اور میں نے میرے لیے ہر باب سے مزید 1000 باب کھلتے چلے. یہ علی اور یہ علی کا احترام رسالت.
63 برس رسول کی حیات، 63 برس علی کی حیات. 63 ایئرز رسول جی ہے، 63 ایئرز علی کی حیات ہے. جو نبی کا عرصہ حیات وہی ولی کا عرصہ حیات. کتنی مماثلت ہے. محمد کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں، علی کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اور نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں اور ولی میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ولی میں نقطہ ہی یہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، محمد بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. تو یہ ہے علی کہ جس نے احترام رسالت بتایا. پوری زندگی علم کے تحت گفتگو کی ہے میرے مولا نے، پوری زندگی. اور بالکل تقریر ختم ہو رہی ہے اور جملہ آپ کے حوالے کرنے کا دل چاہ رہا. یہ تو تقریر ختم ہو چکی تھی کہ علی نے جتنا بھی علم بتایا، جتنے بھی لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، تو علی نے وہ علم رسول کے ذریعے دیے، علم رسول کے تحت دیے. علی نے 63 برس اپنے علم کا تو اظہار کیا ہی نہیں. یہ تو جو کچھ بھی رسول سے ملا میرے مولا نے بیان کیا. اپنا علم علی کا کیا تھا؟ اچھا، جو رسول سے ملا نہیں، جو رسول کے لعاب سے ملا، یعنی اس لعاب کا یہ اثر تھا کہ علی نے کائنات کی باتیں کی. تو جو رسول کا ذاتی علم تھا وہ بھی نہیں، جو رسول کا ذاتی علم تھا وہ بھی دنیا پر ظاہر نہیں ہو پایا، اور علی کا علم بھی دنیا پر ظاہر نہیں پایا. لعاب دہن رسول. دیکھیے لعاب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، جس کو آپ اپنی زبان میں سلائیوا کہتے ہیں، ہماری زبان میں تھوک کہا جاتا ہے. کسی کے سامنے تھوک کے تو دکھائیے، آپ کو وہیں سے کھڑے کھڑے تماچا مارے گا. تمیز نہیں ہے تمہیں، جاؤ وہاں دودھ تھوک کے آیا کرو. تو ہمارا تھوک تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے. اور رسول کا لعاب دہن مبارک، یعنی رسول کے لعاب کو بھی صرف لعاب نہیں، لعاب مبارک. کہ جہاں اصحاب کہتے تھے کہ رسول کے لعاب، ہم ترستے رہ جاتے تھے کہ لعاب کہیں برآمد ہو تو ہم اسے اپنے جسم و جان کا حصہ بنا لیتے تھے. تو ہمارا اور رسول کا لعاب ایک جیسا نہیں. بس اس لیے میں نے ختم کر دی گفتگو. مجھے صرف آپ کا 1 منٹ زیادہ لینا ہے. میرے پاس 7 منٹ ہے، شاید 8 منٹ میں لے لوں. علی نے 3 دن کے تھے، ایک مرتبہ لعاب دہن چوسا. اب جا کے آپ سوانے پڑھیے گا. ایک روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ 3 شعبان آئی، آسمان سے نور برسنے لگا، نور برس رہا. 4 ہجری 3 شعبان. ایک بار کنیز دوڑتی ہوئی پیغمبر کی خدمت میں آئی. پیغمبر مسجد نبوی میں تھے. مبارک ہو یا رسول اللہ، مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہ آپ کے گھر چھوٹا نواسا پیدا ہوا. رسول اللہ خوش ہو گئے. رسول اللہ خوش ہو گئے. کہا میں آ رہا ہوں، اور دیکھو تیزی سے دوڑتی ہوئی جانا. الدمعۃ الثاقبہ سے پڑھ رہا ہوں روایت، اور جہاں سے امام حسین السلام کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، پہلی روایت جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا دیکھو تیزی سے دوڑتی ہوئی جانا، میں آ رہا ہوں پیچھے پیچھے. اور سیدہ سے کہنا کہ ابھی میرے اس نواسے کو کوئی غذا نہ دی جائے، میں آ رہا ہوں. اور جا کے اس نے بتایا کہ پیچھے پیچھے رسول آ گئے. لاؤ بیٹی، میرے بیٹے کو میری آگوش میں دے دو. مسکرا رہے رسول. حسین کو اپنی آگوش میں لیا. حسین نے دہن کھول دیا. پیغمبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں داخل کر دی. حسین نے لعاب دہن چوسا. جب سیر ہو گئے تو پتہ چل گیا رسالت میں آپ کو کہ حسین سیر ہو چکے. یہ کہہ کے سیدہ کو بیٹا واپس دیا کہ سیدہ لو، اس میرے بیٹے کو اپنی آگوش میں لے لو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ جو عرصہ رضاعت ہے، دودھ پلانے کا عرصہ، جب حسین کو بھوک لگے گی مجھے بلانا، میں آؤں گا، حسین کو لعاب دہن چساؤں گا. بیٹی یہ میرے لعاب دہن سے پروان چڑھے گا. جا کے پڑھ لینا. 2.25 سال یا جو بھی عرصہ رضاعت لکھا ہوا ہے، رسول 3 وقت آتے تھے، حسین کو لعاب دہن چساتے تھے. حسین کی پرورش لعاب دہن رسالت سے ہوئی ہے. تو آپ تو رونے لگ گئے، یقیناً یہ آپ کی معرفت و محبت ہے، لیکن جملہ اسی روتے ہوئے لے جائیے گا کہ جس علی نے 1 مرتبہ لعاب دہن چوسا، اس نے سلونی کا نعرہ لگایا، اور جو حسین 2 سال تک لعاب چوستا رہا، پھر اس حسین کا حق تھا نا کہ کربلا اس کے حوالے کر دی جائے. پھر تو اس حسین کی قسمت تھی نا کہ کربلا اس کے حوالے کی جائے. پھر تو اس حسین کا مقدر تھا نا کہ پوری دنیا کے انسانوں کی محبت کا رخ حسین کی طرف موڑ دیا جائے.
یہ لعاب دہن رسول کا اثر ہے کہ کربلا حسین کے مقدر میں آ گیا، کربلا کے سرنامے میں نام حسین لکھ دیا گیا۔ حسین تم ہو کربلا کے منصوبہ ساز، تمہیں اسٹریٹجی بنانی ہے کربلا کی۔ اب قیامت تک تمہاری اسٹریٹجی پہ پوری دنیا چلے گی، تمہارے اللہ عمل پہ پوری دنیا چلے گی۔ حسین جیسے تم چلانا چاہو گے اللہ اس کو انڈورس کرتا جائے گا، اس لیے کہ لعاب دہن رسول پر تمہاری پرورش ہوئی ہے، اس لیے کہ رسول کہہ رہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو خدا آپ کی ان آوازوں پر رحم فرمائے۔ قابل قدر ہیں وہ بزرگ کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب نام حسین آتا ہے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ قابل تعظیم ہے وہ نوجوان کے نام حسین آتے ہی رونے لگ جاتے ہیں، اور نوجوانوں کو تو رونا ہی چاہیے، اس لیے کہ تم نے تو یہی وعدہ کیا تھا، بی بی سے وعدہ کیا تھا نا جناب سیدہ سے، کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ حسین کے جوان علی اکبر پر ہم گریہ کریں گے۔ تو یقیناً سب کو گریہ کرنا، اپنے اپنے حصے کا حق ادا کرنا ہے۔ میرے عزیزوں کربلا حسین کے مقدر میں آ گئی تو حسین نے انتخاب کیا کہ کربلا میں میرے ساتھ سپاہی کون کون بنے گا۔ ایک بار حسین نے طلب کیا زینب جیسی بہن چاہیے، ام کلثوم جیسی بہن چاہیے۔ پھر جیسے جیسے کربلا کے برس نزدیک آتے چلے گئے، نماز تہجد کی دعاؤں میں حسین نے کہا پروردگار سکینہ جیسی بیٹی چاہیے۔ تہجد کی دعاؤں میں سکینہ کو مانگا ہے، خدا کی قسم جتنا گریہ کرنا ہے بی بی سکینہ پر۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، پروردگار ان بچوں کو سلامت رکھے، ان بچوں کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا 3 برس کی بچی کا قد کتنا ہوتا ہے، 3 برس کی بچی کے نازک رخسار، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں، اور کوئی دنیا میں ایسا ہو نہیں سکتا سوائے جانور کے، سوائے حیوان کے، کہ جو بچوں پر تشدد کرے، جو بچوں کو مارے پیٹے، بچوں کو تماچے مارے۔ تو میرے نوجوان دوستو یہ پیغام جہاں تک پہنچا سکو پہنچا دو کہ اب سمجھ میں آیا دنیا کو کہ ہم کیوں روتے ہیں، اب سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں گریہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہے تھے کہ رونے دو اور تم بھی رو، تم بھی رو، اس لیے رو اس لیے رہے ہیں کہ تم نے کل علی اکبر کے جوان سینے سے برچی کا پھل پار کر دیا، ہاں تم نے علی اکبر کو مار دیا، اس لیے سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کسی باپ کے سامنے کڑیل جوان بیٹے کو قتل نہ کر دیں۔ اس لیے علی اصغر پر گریہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی 6 مہینے کے بچے کو ذبح نہ کرنا۔ اس لیے عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر گریہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی کے بازو نہ کاٹنا۔ اپنی طرف سے یہ جملے نہیں کہہ رہا، تم مسلسل خبروں میں سنتے رہتے ہو، ابھی بھی تم نے 3-4 مہینے پہلے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان ہی کے ایک گاؤں میں ایک زمیندار نے اپنے کسان کے 12 برس کے بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ ٹی وی پر خبر آئی تھی، تم نے دیکھا بھی ہوگا، تو اب سمجھ میں آیا گریہ کی اہمیت۔ اگر وہ زمیندار عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر رو رہا ہوتا تو کبھی یہ تشدد کرتا؟ اگر کوئی علی اصغر پر گریہ کر رہا ہوتا تو کبھی معصوم بچوں کو نہ مارتا؟ اگر کوئی سکینہ کے زخمی رخسار پر گریہ کر لیتا تو کبھی بھی یہ واقعہ نہ ہوتا جو پشاور میں ہوا کہ بچوں کو مارا گیا۔ اب سمجھ میں آیا گریہ کی اہمیت کیا ہے۔ گریبان پکڑ لو ان لوگوں کے جو گریہ سے منع کرتے ہیں، جو سینہ زنی سے منع کرتے ہیں، جو رونے سے منع کرتے ہیں۔ رونے سے منع کر کے کیا تم تشدد کو عام کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا تم دہشت گردی کو عام کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ نتیجہ ہوا رونے سے منع کرنے کا کہ پوری دنیا آج دہشت گرد بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میں خدا کی قسم ذاتی طور پر قدر کرتا ہوں نوجوانوں کی کہ جب میں ان کو صف میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں کہ صف میں کھڑے اور ماتم کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان حسینی فورس کے ہراول دستہ ہیں، اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں صرف وہ نوجوان ماتم کرے کہ جو یہ قوت رکھتا ہو کہ جب امام زمانہ پکاریں گے تو ہم آگے آگے جائیں گے۔ یہ بہادری کا کام ہے، یہ رونا، یہ گریہ، یہ ماتم۔ تو ان نوجوانوں کی قدر کیا کرو، خدا کی قسم جب ہائے حسینہ کی آوازوں میں ماتم ہو رہا ہوتا ہے تو مجھ جیسا ایک ادنا سا خادم حسین نوجوانوں کو دیکھ کر دعا دے رہا ہوتا ہوں تو سوچو جب میں دعا دے رہا ہوں تو مادر حسین کتنی دعا دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ گریہ نہ رکے، دنیا کو پیغام دیتے چلے جاؤ کہ آؤ ابھی بھی بلا کے لاؤ، ابھی بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو ابھی تک نہیں آیا اسے لے کے آؤ، لے کے آ جاؤ دہشت گردوں کو کہ آؤ بیٹھو حسین پر رو، پھر تم تلوار کسی پر نہیں چلا سکتے۔ اور سکینہ حسین کی تہجد کی دعاؤں کا اثر کیا گزر رہی ہوگی سید سجاد پر۔ 24 برس کا غیرت مند بھائی جب چھوٹی بہن کے تماچے لگتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، جب دیکھ رہا ہوگا کہ
کہ سجاد کی نگاہوں کے سامنے تو ہوا ہے نا کہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں گئے، کھینچے گئے. تو کیا گزر رہی ہوگی سید سجاد پر خدا کی قسم. لیکن ایک یاس بھری نگاہ ڈال کر بہل پر رہ جاتے. سکینہ اگر ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہ ہوتی تو میں ان کو بتاتا کہ میں علی کا پوتا ہوں، میں ان کو بتاتا کہ میرا نام بھی علی ہے. میں جبر مشیت سے میں اس کے تحت کام کر رہا ہوں. ہمیں جانا ہے. اور میرے عزیزوں، سکینہ کی قربانی کام آ گئی، سکینہ کی شہادت اہل بیت کے کام آ گئی. اب پتہ چلا کہ سکینہ کو کیوں مانگا تھا. اس لیے کہ اگر ہتکڑی بندھے ہوئے ہاتھوں سے سید سجاد قبر سکینہ نہ بنائے تو کیا کرے بتاؤ. اب پتہ چلا کہ سکینہ کی شہادت نے اہل بیت کو رہائی کا پیغام دے دیا. 7 دن زینب نے ماتم کیا شام کی سرزمین پر، تبرکات لے کے، جلی ہوئی مسند رسول لے کے، حسین کا خون بھرا کرتا لے کے، شہداء کے سر کربلا میں دفناتے ہوئے، زینب یہ سامان لٹا ہوا لے کے کیسے مدینے پہنچی ہوگی مجھے نہیں پتا میرے عزیزوں. جب قیدی اتنے عرصے قید برداشت کرنے کے بعد اپنے وطن پہنچے ہوں گے تو جملہ تو یہی ہے نا کہ جب سواد مدینہ پہ نگاہ پڑی، جب دور سے دیکھا کہ مدینے کے گھر نظر آ رہے ہیں تو زینب نے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا ارے یہ وہی مدینہ ہے جہاں علی اکبر نقاب پہن کے باہر جایا کرتے تھے. یہ وہی مدینہ ہے کہ جس مدینے میں میرے نانا رسول اللہ کی قبر ہے. یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرا بھائی حسین مجاور قبر رسول تھا. کیا کیا نہ یاد آیا ہوگا میرے عزیزوں. یہی تو جملے گریہ کرنے کے ہیں نا میرے عزیزوں. معذرت چاہتا ہوں اگر 2 منٹ آپ کے زیادہ لے رہا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ زیادہ مصائب سننے کے عادی ہیں یا نہیں. میں تو کم ہی مصائب پڑھتا ہوں لیکن بس کیا کروں کہ آج کی شب ہے اور آپ کل کی شب، بس آج کی شب ہے اور کل کی شب. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آنسو نہ آئیں، پرواہ نہ کرو، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. اس لیے کہ 2 جملے ہی آپ کے حوالے کرنا ہے. مرثیہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مرثیے میں آپ نے مصائب سنے ہیں. خدا ان تمام سوزخانوں کو بھی سلامت رکھے. جب قرب مدینہ ہوئے تو سنتے ہیں نا آپ، بشیر ابھی میں مدینے نہیں جاؤں گا. ایک بار اپنے گلے سے شال ازا اتاری، بشیر کے گلے میں ڈال دی اور کہا یہ علم لے کے جاؤ، پہلے ہمارے آنے کا اعلان کر دو. بشیر نے اعلان کیا، کل میں جملے آپ کے حوالے کر چکا، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. یہ بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں آپ جملہ. یہ پورا جملہ نہیں ہے، پورا مرثیہ ہے کہ مدینہ اگر مدینہ تھا تو حسین کی وجہ سے تھا. اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. لوگوں نے آگے گھیر لیا، این علی اکبر، این عون، این محمد، این قاسم. کہا چلو چلو روضہ رسول پر چلو. ازدحام تھا، لوگوں کو چلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، دھول ہو رہی تھی. چاروں طرف سے بشیر کی سواری کو گھیرا ہوا تھا. بشیر علم لے کے آگے بڑھ رہا تھا. ایک بار بشیر خود کہتا ہے میں نے دیکھا محلہ بنی ہاشم سے ایک خاتون آ رہی ہے، ایک بزرگ خاتون، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک 8 برس کا بچہ بھی آ رہا ہے. جیسے ہی اس بچے کی نگاہ مجھ پر پڑی، اس نے اس خاتون کا ہاتھ چھڑایا، تیزی سے دوڑتا ہوا میری جانب آیا. بشیر کہتا ہے کہ اتنا مجمع تھا، مجھے خوف ہوا کہیں یہ بچہ مجمع کے قدموں تلے آ کے دب نہ جائے. کہتے بے اختیار میں گھوڑے سے اترا اور راستہ بناتا ہوا، ایک ہاتھ میں میرے علم تھا، راستہ بناتا ہوا میں آگے گیا، اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا. میں نے اس بچے سے پوچھا شہزادے اتنے حسین شہزادے ہو، کس کے بیٹے ہو، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ تو کہتے اس بچے نے اپنا باپ کا نام تو نہ بتایا. کہا بشیر تیرے ہاتھ میں جس کا علم ہے میں اس عباس کا بیٹا، میں اس عباس کا بیٹا ہوں. خدا کی قسم کیا گزر رہی ہوگی بیوی ام البنین. بس بشیر داخل ہو رہا تھا روضہ رسول میں کہ پیچھے سے زین العابدین بھی اہل حرم کو لے کے داخل ہو گئے. شور ہوا، زینب آ گئی، پردہ کرو. قناتیں لگوا دی گئی، خواتین میں زینب داخل ہو گئی، ادھر زین العابدین مردوں میں آ گئے، سنانے لگے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. اب زین العابدین نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا.
ادھر زینب نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. بس آخری جملے تقریر کے ایک بار تمام اہل مدینہ کی عورتیں زینب کے قریب آ گئی. کوئی قدم چھونے لگی, بی بی یہ کیا ہو گیا؟ بی بی آپ پہچانی نہیں جا رہی, بی بی آپ پر ضعیفی آ گئی, آپ پر بزرگی آ گئی. زینب روتی جا رہی تھی, پہلو سے خون بھرا کرتا اتارا, نانا کی قبر پہ ڈال دیا. نانا زینب یہ تحفہ لے کر آئی. ابھی بس آخری جملہ ہے, جیسے چاہنا یہ سن لینا, لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جملہ آہوں اور سسکیوں کی آوازوں میں سنا جائے گا. بس ابھی بیٹھے یہ گفتگو ہو رہی تھی, کسی نے آ کے کہا حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا آ رہی ہے, فاطمہ صغرا آ رہی ہے. زینب نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا, ارے صغرا آ رہی ہے, کیا جواب دوں گی صغرا کو؟ بی بی فضا کہتی ہے صغرا دوڑتی ہوئی قبر رسول پر داخل ہوئی, جا کے اپنی ماں سے نہیں ملی, کسی اور بی بی سے نہ ملی, ایک بار دوڑتی ہوئی زینب سے لپٹ گئی. لپٹ کر زینب کے رخسار کو چومنا شروع کیا. زینب نے اپنی گود میں بٹھا لیا, زینب نے گود میں بٹھایا تو صغرا اپنے ننھے ننھے ہاتھ, 9 برس کی بچی ہے نا, پھوپھی کا رخسار سہلا کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ زینب نے کہا صغرا علی اکبر جگر پہ برچی کا پھل کھا کے سو گئے. کہا پھوپھی اماں میرے دونوں بھائی اون محمد کہاں ہیں؟ کہا اون محمد بھی شہید ہو گئے. کہا بھیا قاسم کہاں ہے؟ کہا قاسم بھی شہید ہو گئے. کہا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا دونوں شانے گدا کے دہر پہ سو گئے. بی بی فضا کہتی ہے اب تک صغرا پوچھتی رہی اون محمد, قاسم, علی اکبر, عباس, اب پوچھا نہیں. اب صغرا کھڑی ہو گئی, کھڑی ہو کے ایک ایک بی بی کی گود میں کچھ تلاش کرنے لگی. زینب نے کہا کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا میرا بھیا علی اصغر. کہا علی اصغر کے گلے میں تیر لگا. ماتم حسین. حسین 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 جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی, تو نہ غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی,
کبھی تو نہ آیا غازی سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی روپ میں تو تا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے بڑے نام میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بین کو باخدا تجھ سے ڈھالستی بڑی تو نہ آیا سے چنی میں صدا دیتی رہی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرام ریٹ پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا نام پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابالی تو نہ آیا غازی سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے میری ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے باتی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلا لا اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں خزاں جب سکینہ کو ملی دیکھی کرتے کا کفن بچی دفنائے گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نام علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی رویا ریحان قلم کر کے بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخم زینب تاجی گئے فشا کا سر آئے خیموں میں شخی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی حسین
حسین یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم سارنا تو جدھر ہے اس طرف حق کی راہ یا حسین یا حسین مل گئی کعبے کو سجدگاہ یا حسین یا حسین مل گئی کعبے کو سجدگاہ سر جو نے زے پر اٹھا ہے تیرا یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم لوح کرسی ہو گئے ناگر یا حسین یا حسین ہل گیا عرش خدا خاک پر یا حسین یا حسین ہل گیا عرش خدا خاک پر زین سے جب تو زمین پر گرا یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ حسین یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم بے کفن تیرا تن پاک ہے یا حسین یا حسین خون ہے صحرا کی خاک ہے یا حسین یا حسین خون ہے صحرا کی خاک ہے دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم سارنا یا سارۃ الحسین یا شہید و یا مظلوم آئیں گے جس وقت امام زمان یا حسین لے کے عباس جری کا نشان یا حسین لے کے عباس جری کا نشان اور لبوں
پر ہو گئی ہے صدا یا شہید و یا مظلوم سارا لایا سارا دل حسین یا شہید و یا مظلوم سارا لایا سارا دل حسین یا شہید و یا مظلوم سارا لایا سارا دل حسین یا شہید و یا مظلوم سارا لایا سارا حالت شتی در خیمے سے صدا آنے لگی آتش کی در خیمے سے صدا آنے لگی آتش کی در خیمے سے صدا آنے لگی میرے پرتاب تپش اپنے سفر پر جو چلا میرے پرتاب تپش اپنے سفر پر جو چلا روشنی ہو گئی دریا کا کنارہ چمکا روشنی ہو گئی دریا کا کنارہ چمکا اور رفتہ رفتہ یہ سما دھوپ کی شدت میں ڈھلا رفتہ رفتہ یہ سما دھوپ کی شدت میں بڑھا ریت میں آگ لگی دشت حرارت سے جلا ریت میں آگ لگی دشت حرارت سے جلا گرموں کے جو سارا سے ہوا لگی آتش کی در خیمے سے صدا آنے لگی آتش کی در خیمے سے صدا آنے لگی آتش کی در خیمے سے صدا آنے لگی آیا باس جھکائے ہوئے سر شہ کے قریب آیا باس جھکائے ہوئے سر شہ کے قریب اور پاؤں پر شیر نے رکھ دی شاہ والا کے جبیں پاؤں پر شیر نے رکھ دی شاہ والا کے جبیں اور جاگ اٹھا قلب وفادار میں پھر سوز یقین جاگ اٹھا قلب وفادار میں پھر سوز یقین اور عرض کی رنگ کی رضا دو مجھے اے قبلہ دین عرض کی رنگ کی رضا دیجیے بھائی مجھے اے قبلہ دین اور شکوہ باز کا اسرار رضا تھا در پیش عشق پر مرحلہ جرو وفا تھا در پیش آتش کی در خیمے سے صدا آنے لگی آتش کی در خیمے سے صدا آنے لگی اور بولے کس دل سے تمہیں رن کی رضا دوں بھائی بولے کس دل سے تمہیں رن کی رضا دوں بھائی اور کیسے بابا کی کمائی کو لٹا دوں بھائی کیسے بابا کی کمائی کو لٹا دوں بھائی اور کس طرح قوت بازو کو مٹا دوں بھائی کس طرح قوت بازو کو مٹا دوں بھائی اور جیسے ماں ہے بنی ہاشم کو چھپا دوں بھائی جیسے ماں ہے بنی ہاشم کو چھپا دوں بھائی اور کون میاں میری سونپے گا جو روک دے گا آج کر تم
مرنے کی اجازت دے دو آتش کی در خیمے سے صدا آنے لگی آتش کی در خیمے سے صدا آنے لگی اور لتاش کہتی ہے جب بالی سکینہ کا لتاش کہتی ہے جب بالی سکینہ کا اور ٹوٹ جاتا ہے میرے دل کا نگینہ کا ٹوٹ جاتا ہے میرے دل کا نگینہ کا اور اب تو کچھ اور کہتا ہے کرینہ کا اب تو کچھ اور کہتا ہے کرینہ کا اور آپ سایہ سرکار مدینہ کا آپ سایہ سرکار مدینہ کا اور حکم ہو جائے تو اس شان سے پانی لو کھچ کے موجہ کوثر کی روانی آؤ الدش کی در خیمے سے صدا آنے لگی الدش کی در خیمے سے صدا آنے لگی اور تم چلے جاؤ گے رہ جائیں گے ایک ہم تنہا تم چلے جاؤ گے رہ جائیں گے ایک ہم تنہا اور تم چلے جاؤ گے رہ جائیں گے ایک ہم تنہا تم چلے جاؤ گے رہ جائیں گے ایک ہم تنہا اور رنج پر رنج سہے جائے گے ایک ہم تنہا رنج پر رنج سہے جائے گے ایک ہم تنہا کس کس کا کیے جائے گے ماتم تنہا کس کس کا کیے جائے گے ماتم تنہا اور ہم سے اٹھے گا بہاتر کا نہ یہ غم تنہا ہم سے اٹھے گا بہاتر کا نہ یہ غم تنہا اور کیا تمہیں باندھے باہوں کے حوالے کر دوں شمع روشن کو ہواؤں کے حوالے کر دوں الدش کی در خیمے سے صدا آنے لگی الدش کی در خیمے سے صدا آنے لگی حسین 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 ستم سے چھوٹ کے قنبہ رسول کا کربو بلا سے ہوتا مدینے کو جو چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں داغ دے پر بہاتر کے لائی ہوں میں
جب گئے تھے یہاں سے تو گئے تھا بھرا گلستاں تیرا پھولوں سے آباد تھا تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دست ستا ہائے کر وہ بلا لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا سب لٹا تیری کمائی ہوں میں قاسم و اکبر و اصغر دلربا سب کے ساتھ ہو گئے کربلا میں جدا ہو گئے کربلا شیر جیسا وہ عباس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ سا دل پہ مارا گیا نہر پہ بے خبر چھوڑ آئی ہوں میں چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلائی تھی بڑے پیار سے جو گلا دشت غربت میں گھر سے ہوا وہ جدا سے ہوا وہ جدا ایک قطرہ دم ذبح میں نہ سکا لاڈلا تیرا پیار شاہجہاں سے گیا خون بھرا پہلا ساتھ لائی ہوں میں وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری دلاری سکینہ بھتیجی میری کھا رہی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی ہائے بے بسی ہائے بے چارگی وہ ستام جھیلتے مر گئی شام کی قید میں چھوڑ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع
حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع حسین الوداع